کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک عورت کچرا ڈالتی تھی؟ یہ واقعہ درست ہے؟ ہم نے بخاری شریف دیکھی، مسلم شریف دیکھی، ترمذی شریف دیکھی، ابن داؤد دیکھی، ابو ماجہ دیکھی، نسائی دیکھی، مشکات شریف دیکھی، اور اسی طرح بیہقی دیکھی، طبرانی دیکھی، اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابیں جو میرے پاس موجود ہے وہ سب ہم نے پڑھی، لیکن کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ الترغیب و ترہیب پوری کی پوری کتاب پڑھ لی، اس میں بھی یہ واقعہ نظر نہیں آیا۔ تفسیر کی کتابوں میں تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی، اور اسی طرح تفسیر اشرفی اور دوسری تفاسیر جو پرانی تفاسیر ہے ان کو دیکھا، اس میں بھی نظر نہیں آیا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی بہت ساری کتابیں کھنگال ڈالی، ان میں بھی یہ واقعہ کہیں نظر نہیں آیا۔ قرآن مقدس میں، پورے قرآن مقدس کے اندر کہیں بھی یہ واقعہ نظر نہیں آیا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ شاید جھوٹ کو پھیلایا گیا ہے، اور کبھی کبھی جھوٹ کو اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ واقعی جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ جس کو پھیلانے میں سب سے بڑا کردار گستاخان نبی کا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک میں گستاخیاں کی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی گستاخی کرتا ہے تو گستاخوں کو ہم نے دیکھا کہ جب بھی ان سے بتایا جائے کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنا غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو چاہے وہ گستاخ چوٹی والا ہو یا داڑھی والا، وہ فوراً یہ واقعہ سناتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال تو یہ، ہمارے نبی کا حال تو یہ ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جو لوگ بھی یہ واقعہ سناتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ واقعہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے، قرآن مقدس کی کس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے، تفسیر میں کہاں پر موجود ہے، تاریخ میں کہاں پر موجود ہے۔ میں تو حیران ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا عالم تو یہ ہے کہ حضور سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے وقت کے اندر جب تشریف لے جاتے ہیں تو ایک کفار مشرکین میں سے ایک شخص آتا ہے اور حضور کی داڑھی مبارک میں بار بار ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو صحابہ اس کے ہاتھ پر اپنی تلوار کا بٹ مار کر کہتے ہیں کہ دور ہٹ، ہاتھ ہٹا، رسول اللہ ہے، وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی نہ کر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے پر اپنی جان دینے والے، خون پر اپنی جان دینے والے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے تبرک سمجھنے والے صحابہ بالکل خاموش بیٹھے تھے، اور میرے حضور اسی راستے سے گزرتے تھے۔ تھوڑا سینس تو ہونا چاہیے، تھوڑا دماغ تو ہونا چاہیے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، یہ واقعہ کہاں پر لکھا ہوا ہے بتا دیں۔ ابھی گستاخان نبی تو کرتے ہی کرتے تھے، اب نام نہاد اینکر بھی اس طرح کے حالات بنانے لگے ہیں اور یہ واقعات سنانے لگے ہیں، اور لاکھوں لوگ ان کو سن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہاں پر لکھا ہوا یہ واقعہ، اور تھوڑا اگر آپ کے اندر دماغ موجود ہو تو مجھے بتائیں کہ اگر میرا راستہ، میری مسجد میں جانے والا راستہ جو ہے وہ، اگر میرا راستہ ایک راستے کے علاوہ 4 راستے اور ہیں، لیکن میں اس ایک راستے سے جاتا ہوں، ایک آدمی مجھ پر کچرا ڈال دیتا ہے یا مجھے گالی بک دیتا ہے، مجھے برا کہہ دیتا ہے، بتاؤ میرے اندر اگر تھوڑی بھی عقل موجود ہوگی تو کیا میں اس راستے سے، اس جگہ سے جاؤں گا؟ میں دوسرا راستہ اختیار کروں گا، ہرگز اس راستے سے نہیں جاؤں گا۔ اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ حضور اسی راستے سے گزرتے تھے، اور روزانہ وہ کچرا ڈالتی تھی اور پھر بھی اسی راستے سے گزرتے تھے۔ عجیب بات ہے یار، یہ بات تو سمجھنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ جو لوگ بھی اس واقعے کو پھیلاتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں ثبوت پیش کریں، ورنہ للہ، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے سب کو۔ تم کو جواب دینا پڑے گا، مسلمان کہلانے کا اپنے آپ کو جو دعویٰ کرتے ہیں اور اس واقعے کو بیان کرتے ہیں انہیں بھی جواب دینا پڑے گا، اس لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا کہ رسول اللہ کے تعلق سے غلط واقعے کو کیوں بیان کیا تھا آپ نے، اس لیے ثبوت پیش کریں، اور ورنہ یہ واقعہ بیان کرنا بند کرے، اور اگر بیان کر دیا ہے تو اس کے تعلق سے توبہ کرے، رجوع کرے، معافی مانگے مسلمانوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔